بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں ضرب کے قواعد کے اندر احاد کو 10 اور 20 کے درمیانی اعداد میں ضرب کرنے کا قاعدہ جانیں گے۔ احاد سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 سے لے کر 9 تک کے اعداد یہ احاد کہلاتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5، 9 کو آپ نے ضرب کرنا ہے 10 اور 20 کے درمیانی اعداد کے اندر، یعنی 11 کے اندر، 12 کے اندر یا 19 کے اندر آپ نے ضرب کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں قاعدۃ فی ضرب الاحاد فی ما بین العشرۃ والعشرین، یہ قاعدہ احاد کو 10 اور 20 کے درمیانی اعداد میں ضرب دینے کا یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ چند اعمال کے اوپر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے جس کو مصنف نے بیان کیا، تجمع المضروبین۔ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ جن 2 اعداد کو آپ ضرب کرنا چاہتے ہیں، یعنی احاد میں سے کوئی ایک عدد ہے اور ادھر 10 سے 20 کے درمیان کوئی عدد ہے جن کو آپ آپس میں ضرب دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے جمع کر لیں۔ دوسرا عمل یہ کریں کہ جمع کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ 10 سے وہ جتنا زائد ہے، 10 سے جتنا زائد ہے اس کے آپ اشرات بنا لیں۔ اشرات یعنی اس کے ساتھ آپ ایک صفر لگا لیں تو اس کے اشرات بن جائیں گے۔ بس مثال کے طور پر یہ نیچے مصنف نے مثال دی ہے، ثمانیۃ فی 14، 8 کو ضرب کرنا ہے 14 کے اندر، تو آپ 8 اور 14 کو جمع کر لیں تو یہ بن جائیں گے 22۔ 22 میں آپ دیکھیں کہ 22 یہ 10 کے اوپر 12 زائد ہے، تو آپ نے اس کے اشرات بنانے ہیں، تو 12 کے ساتھ آپ صرف ایک صفر لگا دیں گے جو کہ بن جائے گا 120، یہ 12 کے اشرات بن جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ما بین المفرد والعشرہ، اس کو ضرب دینا ہے آپ نے ان احاد کے اندر جو مرکب کے ساتھ ہے۔ یعنی مثلا اس مثال کے اندر 8 یہ مفرد ہے اور 8 اور 10 کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 2۔ اس 2 کو آپ نے ضرب دینی ہے 14، یہ جو مرکب عدد ہے، اس مرکب عدد میں جو احاد ہیں وہ ہے 4، تو اس 2 کو آپ نے 4 کے اندر ضرب دینی ہے۔ تو یہ جو حاصل ضرب ہے، یہ حاصل ضرب معلوم کرنا، یہ تیسرا عمل ہے جس کے اوپر یہ ہمارا آج کا قاعدہ موقوف اور مبنی ہے۔ اور چوتھا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو حاصل ضرب آپ کا نکل آئے گا، اس حاصل ضرب کو آپ نے جو پہلے اشرات بنائے تھے، مثلا وہ 120 تھے، ان سے آپ نے اس حاصل ضرب کو کم کر دینا ہے، نکال دینا ہے، تو یہ ان 2 اعداد کا حاصل ضرب آ جائے گا۔ مثلا مصنف نے اس کی جو مثال دی ہے ہمارے سامنے، وہ ہے 8 فی 14، یعنی 8 کو ضرب کرنا ہے 14 کے اندر، تو یہ 8 ضرب 14۔ تو سب سے پہلا عمل یہ کریں گے ہم کہ مضروبین کو جمع کر لیں گے، جمع المضروبین، تو یہ ہے 8 جمع 14 برابر 22۔ یہ پہلا عمل آ گیا کہ مضروبین کو ہم نے جمع کر لیا۔ دوسرا عمل ہے تبسط الزائدہ علی العشرۃ عشرات، کہ 10 کے اوپر یعنی 10 کے اوپر یہ جو حاصل جمع ہے جتنا زائد ہے اس کے آپ اشرات بنا لیں، یہ دوسرا عمل۔ بسط الزائد علی العشرۃ عشرات، آپ اس کے اشرات بنا لیں، تو دیکھیں 22 جو ہے یہ 10 کے اوپر 12 زائد ہے، 12، تو اس کے ہم نے اشرات بنا لیے، یعنی اس کے ساتھ ایک صفر لگا دی، تو یہ بن گیا 120۔ اس کے بعد تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے ما بین المفرد والعشرہ، اس کو آپ نے ضرب دینی ہے احاد میں
अल्लती मअल मुरक्कब, जो मुरक्कब के साथ आहाद हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आप मुफरद अदद और अशरा के दरमियान देखें कितना फजल है, कितना फासला है, कितना फर्क है। तो यहाँ हमारे पास जो मुफरद अदद है वो है 8 का, तो 8 और 10 के दरमियान जो फजल है वो है 2 का। इस 2 को आपने ज़रब देनी है मुरक्कब अदद यानी 14 के साथ, जो कि आहाद हैं यानी कि 4, उनके अंदर ज़रब दे देना है। तो ये हासिल ज़रब निकल आएगा 8। अब आपने करना यह है कि इस 8 को आपने जो अशरात बनाए थे यानी 120, उससे इस 8 को कम कर देना है। तो ये बन जाएंगे 10 में से 8 निकाले बाकी 2, ये 1 और ये 1, यानी 112। और ये हमारा जवाब है कि जब आप 14 को 8 के अंदर ज़रब करेंगे तो ये बराबर बन जाएगा 112 के। ये था कायदा। आहाद को यानी 2 से लेकर 9 तक के आदाद को 10 से लेकर 20 तक के दरमियानी आदाद के अंदर ज़रब करने का कायदा। ये जो कायदा है 4 आमाल के ऊपर मौकूफ है। आप सबसे पहले मजरूबैन को जमा करेंगे, दूसरे नंबर पर आप अशरा के ऊपर जितने जायद हैं उनके आप अशरात बना लें, तीसरे नंबर पर आप ये करेंगे मुफरद और अशरा के दरमियान जितना फजल है उसको आप ज़रब करेंगे उन आहाद में जो कि मुरक्कब अदद के साथ हैं। फिर इस हासिल ज़रब को आपने जो आपने अशरात बनाए थे उसे कम कर देंगे, ये चौथा अमल होगा। तो ये इन आदाद का हासिल ज़रब निकल आएगा। ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इल्म नाफे, अमल साले, इखलास अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व